بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسے بنایا ہے کہ جس گھر میں اللہ تعالیٰ بیٹے دینا چاہے اس کی مرضی، بیٹیاں دینا چاہے اس کی مرضی، دونوں دینا چاہے اس کی مرضی، کچھ بھی نہ دینا چاہے اس کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں چاروں صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، وگرنہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بیٹے دے تو اس کے اندر یقیناً کوئی حکمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں نہیں عطا فرمائیں۔ اگر کسی کو ساری بیٹیاں عطا فرمائیں اور بیٹے نہیں عطا فرمائے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت ہوگی۔ اگر دونوں عطا فرما دیے اس کی مرضی ہے، اس کے اندر بھی کوئی حکمت ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ بھی نہیں عطا فرمایا تو اس کی مرضی ہے، یقیناً اس کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے نظام میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ عموماً ہمارے دلوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بیٹے مل جائیں، ہمیں لڑکے مل جائیں۔ حالانکہ لڑکے آج کل بڑے ہو کر ماں باپ کے مطیع اور فرما بردار نہیں ہوتے، الا ماشاء اللہ چند سعادت مند بچے ضرور ایسے ہوں گے جو کہ والدین کے مطیع اور فرما بردار ہوں گے۔ عموماً لڑکیاں ہی والدین کا دکھ اور سکھ اس کو بانٹا کرتی ہیں، اور ہر جگہ پر لڑکیاں آپ کو کھڑی ہوئی نظر آئیں گی، بیٹیاں آپ کو کھڑی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن پھر بھی کچھ لوگ بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ ان کی اصل میں کم عقلی ہے اور بد نصیبی ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور رحمت کے بنائی ہے، یعنی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا ہے، تو وہ اس رحمت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ راولپنڈی کے اندر ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا مریم۔ تو بہت خوبصورت تھی ماشاءاللہ، اور پڑھی لکھی بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، اور اس کے علاوہ سکڑ بھی تھی۔ گھر کے سارے کام کاج کرنا، ساری چیزیں الحمدللہ طریقہ سلیقہ اس کو آتا تھا۔ تو جیسے اس کا رشتہ آیا تو لڑکے والوں نے اس کو دیکھتے ہی منظور کر لیا، رشتہ منظور ہو گیا، شادی ہو گئی۔ شادی کے پہلے سال ہی الحمدللہ کچھ مہینے گزرے تھے وہ پریگننٹ ہو گئی۔ تو اب سارے گھر کے اندر گویا کہ خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، سب لوگ اس کی بلائیں لے رہے ہیں اور سب لوگ اس کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، اور سب لوگوں کی زبانوں پر بس ایک ہی بات کہ لڑکا ہوگا، لڑکا ہوگا، لڑکا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں خلل ڈالنا ہے۔ آپ پہلے سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضرور لڑکا ہی ہوگا یا یہ لڑکی ہوگی؟ تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے گا پیدا فرما دے، اور جو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے آپ اس کو قبول کر لیں دل و جان سے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور یہاں پر اس گھر میں بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی لڑکا ہوگا، لڑکا ہوگا، لڑکا ہوگا۔ آخرکار ڈیلیوری کی تاریخ آ گئی اور سب لوگ خوشی خوشی مریم کو ہاسپٹل لے کر روانہ ہو گئے۔ تو جب ڈیلیوری ہوئی، نارمل ڈیلیوری ہوئی، ڈیلیوری کے بعد تو ایک ننھا سا وجود لا کر جب ان کے ہاتھوں میں رکھا گیا تو نرس نے آ کر یہ بتایا کہ مبارک ہو آپ لوگوں کو، اللہ کی رحمت آئی ہے اور بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ تو ساس کا تو اسی وقت منہ بن گیا بری طریقے سے، ایسا لگ رہا کہ پتہ نہیں کیا آ گیا دنیا کے اندر۔ حالانکہ ساس بھی کسی زمانے کے اندر، کوئی ایک زمانہ ساس کے اوپر بھی ایسا گزرا ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی ہوگی، یہ بھی چھوٹی بچی تھی، یہ بھی دودھ پیتی بچی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑا کر دیا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنا انکار اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو قبول کرنے سے انکاری ہونا کتنے خطرے کی بات ہے، لیکن عام لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، بس اپنی جہالت کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ تو ساس کا تو منہ اسی وقت بن گیا۔ باقی لوگوں نے اپنے جذبات کو بڑی مشکل سے چھپایا، ناگواری تو ان کو بھی ہوئی لیکن انہوں نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ خیر یہ سال تو گزر گیا۔ پھر دوسری مرتبہ جب پریگننسی ہوئی تو اس کے اندر جب یہ مریم پریگننٹ ہوئی تو سب لوگ کہنے لگے اب تو اس سال لڑکا ہی ہوگا، اس مرتبہ لڑکا ہی ہوگا۔ تو سب لوگ پھر اس کا خیال کرنے لگے، آگے پیچھے گھومنے لگے۔ اس کے بعد اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو اس مرتبہ بھی اللہ کی شان ہے کہ بیٹی ہی کی پیدائش ہوئی۔ اب تو پھر نندوں کا بھی منہ بن گیا اور بھاوج کا بھی منہ بن گیا، اور ساس کا تو خیر پہلے سے ہی مزاج خراب تھا تو بہت زیادہ ان کا مزاج خراب ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو گھر لایا گیا۔ تو مریم جب گھر پہ آئی ہے تو سب کے رویے بالکل یکسر چینج دیکھے،
اور سب لوگ اٹھتے بیٹھتے اس کے اوپر چھینٹا بازی کرنا، اس کو تانے مارنا، یہ جو ہے تانا زنی اس کے گھر کے اندر شروع ہو گئی مریم کے اوپر۔ اب مریم جو ہے ان حالات سے بڑی پریشان ہوئی کہ وہ کیا کرے گی ان حالات کے اندر، اور کیسے ان حالات سے نبرد آزما ہوگی۔ تو اللہ کی شان ہے کہ تیسری مرتبہ پھر امید سے ہو گئی۔ اب کی مرتبہ ساس نے اعلان کر دیا کہ تمہیں اگر بیٹیوں ہی کو پیدا کرنا ہے تو ہم تمہاری پریگنسی کا خرچہ نہیں اٹھائیں گے، ڈیلیوری کا خرچہ ہم نہیں اٹھائیں گے۔ ہم اس کام کے لیے نہیں رہ گئے کہ تم ہمیں بیٹیاں دیتی رہو اور ہم تمہارا خرچہ اٹھاتی رہیں۔ جاؤ اس مرتبہ ڈیلیوری تم اپنے والدین کے گھر میں کرواؤ گی، اور تمہارے والدین اس کا خرچہ اٹھائیں گے اور تمہارے بھائی مل کر اس کا خرچہ اٹھائیں گے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ تو مریم بیچاری جو ہے ڈیلیوری کے وقت اپنے گھر وہاں پر چلی گئی۔ تو اللہ کی شان ہے کہ تیسری مرتبہ بھی بیٹی ہی کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو ہے آزمائش ڈالتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آزمائش میں درجے بھی بلند کرتا ہے انسان کے، لیکن انسان اپنی جہالت سے، جس طرح ان کی ساس نے جہالت کا مظاہرہ کیا اور سسرال والوں نے جہالت کا مظاہرہ کیا، اللہ کی رحمت کو قبول نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر ظاہر ہے کہ بعد میں طرح طرح کے عذاب آئے اور طرح طرح کی مصیبتیں آئیں، لیکن مصیبتوں کے آنے کے باوجود بھی ہم عقل نہیں پکڑتے۔ تیسری مرتبہ بھی جب بچی کی پیدائش ہوئی مریم کے ہاں، تو سسرال والوں کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا، کوئی اس کو پوچھنے کے لیے نہیں آیا، کوئی اس کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ وہ بیچاری اپنے میکے میں 1.5 مہینے گزار کر اپنا بیگ اٹھا کر جب وہ اپنے سسرال میں گئی ہے تو تقریباً ہر آدمی اس کو تانا مار رہا تھا، اور کوئی بھی اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب اس نے بیچاری نے یہ شروع کر دیا کہ آلریڈی خدمت کیا کرتی تھی، اس نے اپنی خدمت کو اور زیادہ بڑھا دیا، پورے گھر کا کھانا پکانا اور کھانا اس کا لگانا، سجانا، اور اسی طریقے سے برتنوں کو اٹھانا اور سب کے کپڑے دھونا، اور روزانہ ساس کے سر میں مالش کرنا اور سسر کے پاؤں دبانا اور سب کی خدمت کرنا، سب کے کام آنا، یہاں تک کہ جب عید آئی تو اس نے پورے گھر کا سامان ایک طرف کر کے پورے گھر میں اس نے مریم نے باقاعدہ پینٹ بھی کیا کہ گھر والے کسی طریقے سے راضی ہو جائے، لیکن گھر والے بالکل راضی ہونے پر تیار نہیں تھے۔ ان کو تو وارث چاہیے تھا، ان کو تو لڑکا چاہیے تھا۔ اب چوتھی مرتبہ بھی جب وہ امید سے ہوئی تو پھر اسی طریقے سے حسب معمول اس کو کہا گیا کہ جاؤ ڈیلیوری اپنے والدین کے گھر پہ کرواؤ۔ تو مریم اس مرتبہ حقیقت میں بہت زیادہ ڈری بھی تھی کہ اگر اس مرتبہ بھی بیٹی کی پیدائش ہوئی تو پھر کیا ہوگا، آگے کتنے خوفناک حالات ہیں، اور بہت سارے خوفناک حالات سے وہ نمٹ چکی تھی اور اس کو دیکھ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود آئندہ کے لیے اس کے لیے بہت زیادہ خطرہ بنتا جا رہا تھا۔ تو اللہ کی شان ہے کہ جب چوتھی مرتبہ بھی ڈیلیوری ہوئی، اور ڈیلیوری ہونے میں ننھا سا ایک وجود اس کے سینے پہ لا کر رکھا گیا، اور نرس نے آ کر بتایا کہ مبارک ہو، اللہ کی رحمت آئی ہے اور بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ بس یہ الفاظ مریم کے اوپر گویا کہ پہاڑ بن کر ٹوٹ پڑے اور بم کا گولہ بن کر گرے۔ 40 سیکنڈ کے اندر مریم کی روح خالق حقیقی سے جا ملی۔ وہ اس صدمے کو بالکل برداشت نہ کر سکی، اور اس کی ایک تو ایسی بچی جو کہ ابھی دنیا کے اندر آئی ہے، اور اس سے پہلے بھی اس کی 3 بچیاں، یہ 4 بچیاں، اب ان کو کون سنبھالے گا، کون ان کو رکھے گا، کون ان کی دیکھ بھال کرے گا، اور کون ان کی پرورش کرے گا، کون ان کی تربیت کرے گا۔ تو یہ سوال جو ہے مریم کے ذہن کے اندر آتا چلا جا رہا تھا، اور اسی دوران میں اس کی روح پرواز کرتی چلی جا رہی تھی، اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اور لوگوں نے کہا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، لیکن حقیقت میں ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، اس کا مرڈر کیا گیا اور اس کو قتل کیا گیا، اور قتل ایسے گولی سے نہیں، بندوق سے نہیں، پسٹل سے نہیں، تلوار سے نہیں، چھرے سے نہیں، نیزے سے نہیں، خنجر سے نہیں، بلکہ الفاظ کے خنجر سے، کہ کس طرح اس کے اوپر الفاظ کے خنجر برسائے گئے، اور کس طرح اس کے اوپر بم کے گولے الفاظ کے گرائے گئے۔ تو اس طریقے سے اس کے دل کو چھلنی کر دیا گیا، اور آخرکار اس کا دل اتنا چھوٹا ہو گیا کہ وہ مزید صدمات کو برداشت کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی حوصلہ نہیں تھا، لہٰذا وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ تو جو لوگ اس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں، اگر بچیوں کی پیدائش ہو رہی ہے، بھائی بچیاں تو اللہ کی رحمت ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ
जवान होने से पहले पहले, बालिग होने से पहले पहले सब खालिक हक़ की सजा मिले। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चियों को अल्लाह तबारक व तआला ने, साहबजादियों को ज़िंदगी अता फरमाई और उन्हीं से ये नस्ल चली है। और उसी नस्ल के अंदर सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नज़र आते हैं, सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नज़र आते हैं। और शहादतों का एक बुलंद मकाम है और एक काफ़िला है शहादतों का, जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस ख़ानदान के अंदर वदीअत करके रख दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने इस ख़ानदान के अंदर बतौर यादगार के रख दिया। तो बेटियां, इनके ज़रिए से खैर फैलती है, बरकतें फैलती हैं, रहमतें फैलती हैं। बेटियां अल्लाह ताला की रहमत हैं और जिस घर के अंदर जाएंगी इंशाअल्लाह तो वहाँ के लिए बेटियां नेमत साबित होंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।